اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المنافقون جس کا نمبر 63 ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول سورہ حج کے بعد اور غزوہ بنی المصطلق ہوا تھا، تقریباً 5ویں ہجرت کے 5ویں سال میں اس کے آس پاس میں نازل ہوئی، اور اس کا جو مین مضمون ہے وہ ہے منافقین، جس طرح کے اس کے نام سے ظاہر ہے، اور جو کہ پہلی جو آیت ہے اس کے اندر 2 مرتبہ منافقین کا لفظ جو ہے وہ منافقون اور منافقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ صرف یہ صورت نہیں ہے جس میں کہ منافقین کا ذکر ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ مدینہ پاک میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں، شاید ہی کوئی ایسی صورت ہوگی جس کے اندر منافقین کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ ایک نیا فینومینا تھا اسلام کی تاریخ میں۔ ایک طرف مسلمان مکہ میں بہت ہی انتہائی نامساعد حالات کے اندر اسلام پر قائم رہے، انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، جسمانی طور پر، مالی طور پر، نفسیاتی اور معاشری طور پر انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں اٹھائیں، اور ایسی اذیتیں کہ ہم آج کل نہ تو ان کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں انہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسائش پیدا فرمائی کہ مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں اسلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، خاص طور پر اوس اور خزرج کے جو باشندے تھے، 2 مین قبائل تھے، ان کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں
تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور دو جو کمیونٹیز ہیں مہاجرین کی اور انصار کی، ان دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف تھا۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ مینلی بزنس والے لوگ تھے، اور ان کا جو رتبہ تھا وہ کعبہ شریف کے جو متولی ہیں، مجاور ہیں، اس لحاظ سے تھا، اور اس لحاظ سے ان کا احترام تھا۔ جبکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، اور انصار بائی نیچر نرم دل تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں، بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر خواتین بھی کچھ تھوڑی سی آئیں اور مرد بھی آئے، دوسری میں تو 70 سے زیادہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ملاقات ہوئی وہاں پر رات کو، اور آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی۔ نہ صرف بیعت کی بلکہ اس بات پر بھی انہوں نے بیعت کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اور آپ کی دین کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے جو مطالبات ہوں گے وہ ان کے لیے اپنی قربانیاں بھی دیں گے۔ یہ تمام کلاز جو تھیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ اس معاہدے کے درمیان شریک تھے، جو کہ منا کے پاس ایک گھاٹی ہے عقبہ، وہاں پر رات کو ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہوں گے تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ یہاں استقبال ہو رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے، ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر ان کے جو ذرائع معاش ہیں وہ بھی ان کے لیے کھل رہے ہیں۔ تو کتنی خوشی کی بات ان کے لیے تھی۔ لیکن بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ مکہ کی زمین سنگلاخ تھی اور پتھریلی تھی، وہاں کے لوگوں کے دل بھی اسی طرح تھے، اللہ ماشاء اللہ کہ جن کے دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیے تو وہ نرم ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں کچھ عرصے کے بعد ماحول جو تھا اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، اور یہاں مسلمانوں کو ایک ڈفرنٹ چیلنج پیش آیا۔ ایک تو یہ تھا کہ یہاں اہل کتاب اور خاص طور پر یہود جو تھے وہ کافی لمبے عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے، اور عرب کے کلچر کے اندر وہ رچ بس گئے تھے، ایون دو کہ انہوں نے اپنی جو یہودی روایات تھیں، تعلیمات تھیں، عقائد تھے، ان کو انہوں نے برقرار رکھا تھا، ان کی زمینیں تھیں، ان کے بزنسز تھے، اور وہ ویل آف تھے۔ تو یہود نے تو اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ ماشاء اللہ اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سرزمین جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے کہ اسلام آسانی سے یہاں پر اس پر عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے، یہاں بھی مطلب ہے کہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ یہاں بھی کانٹے تھے۔ اور مسلمانوں کی پر ایک طرف تو اہل مکہ نے اٹیک کی بدر میں، عہد میں، غزوہ احزاب کے اندر، اور پھر آپ کو بیرونی طور پر بھی خطرات تھے اور اندرونی طور پر بھی خطرات تھے، اور یہ جو ماحول تھا یہ مکہ سے مختلف تھا۔ جیسے عرض کیا نا کہ اللہ کی اس کے اندر حکمت ہی تھی، مکہ میں اللہ چاہتا تو لوگوں کے دل نرم کر جاتا اور تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مسلمان ہو جاتے۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختیاں برداشت کی، اور آج جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں یہ بیک گراؤنڈ سامنے رکھنا چاہیے، اور کہ اسلام کتنی قربانیوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے، اور ہمیں وہ قربانیاں اپریشیٹ کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مشکلات سے نہیں گزرے۔ لیکن ہمارے دور کے چیلنجز مختلف ہیں، اور ہمیں اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہر دور میں چیلنجز سے گزرا ہے۔ سب سے جو بہترین دور تھا اسلامی تاریخ کا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا۔
ایون دو جو پوری انسانی تاریخ کا بہترین دور تھا اس کے اندر بھی مشکلات تھی. تو ہمارے پاس جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سابقین الاولین کی جو مشکلات تھیں، چیلنجز تھے اور سیکریفائسز انہوں نے دیے، وہ ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. آج کل بھی واقعی چیلنجز بہت ہیں اور بہت ہی مشکلات ہیں. یہاں تک کہ ایک عالم سوائے چند کے وہ اوپنلی اسلام کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اسلام کی باتیں کھل کر کریں گے تو اس کے بہت بڑے نتائج ہو سکتے ہیں. اور ہم یہ تمام باتیں دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسرا جو خطرہ تھا مسلمانوں کو، وہ سو کالڈ منافقین سے تھا. اور آپ یہ دیکھیں منافقین کا ذکر سوائے صرف اس صورت میں نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ سورہ البقرہ کا پہلا رکوع جب ختم ہوتا ہے تو دوسرا رکوع اتنا طویل ہے پہلے مقابلے میں. اس دوسرے رکوع کے اندر سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ منافقین کا ہے. پہلے رکوع کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہے اور جو ایمان سے محروم لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. اور اس کی آیتیں آپ کو پتہ ہے کتنی ہے، تقریباً 7 آیتیں ہیں پہلے رکوع کے اندر. اور اس کے بعد سارا جو رکوع ہے وہ شروع ہے تمام کے تمام آخر تک جو پہنچتا ہے وہ منافقین کے ذکر سے ہے اور ان کی جو کچھ عادات ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دلوں کا حال جانتا ہے تو یہ جو ذکر یہاں پر ہو رہا ہے یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اور دل سے کچھ اور ہیں. تو منافقین کی علماء اسلام نے مینلی 2 تعریفیں کی ہیں. ایک تو منافق وہ شخص ہے کہ زبان سے ایک بات کہتا ہے اور اس کا دل اس کے خلاف ہے. یعنی اصطلاحاً وہ شخص جو ایمان کا اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے اور دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ آپ منافق ہیں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یہ تو پہلی قسم ہے. دوسری قسم نفاق کی وہ عملی طور پر ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کا عمل ٹوٹلی اسلام کے خلاف. تو ایک تو اعتقادی منافق ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہے بس، اور دوسرا جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ منافق ہے. اور ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں پاکستان کے اندر کہ کوئی شخص مسلمان نہیں تھا لیکن وہاں مسجد میں امامت کراتا تھا اور اس کا دین کچھ اور تھا اور وہ کسی ملک کے لیے مخبری کرتا تھا. ابھی چند روز پہلے میں نے خبر پڑھی کہ افریقہ کے ایک مسلمان ملک کے اندر ایران سے ایک یہودی گیا اور وہ جس ملک میں پہنچا وہاں مسجد تھی لیکن مسلمانوں کے پاس نہ تو امام تھا نہ ہی مؤذن تھا. اور یہ جو صاحب تھے یہ عربی زبان کو جانتے تھے. تو یہ ان کے امام رہے پتہ نہیں کتنے سالوں تک. اور پھر بعد میں کسی نے مخبری کی بتایا کہ یہ شخص جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ شروع سے ایسے معاملہ رہا ہے اور بدقسمتی سے آج بھی مسلمانوں کی صف میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عملی طور پر منافق ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اعتقادی طور پر کتنے لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفاق سے بچائے. اور یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے. ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دشمن ہوں، آپ کو زبان سے گالیاں دیتا ہے، آپ کے اوپر غصہ کرتا ہے، آپ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. انسان کی نیچر ہے.
اور ایک انسان آپ کے ساتھ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو آپ کا خادم ہوں جو آپ حکم فرمائیں گے، جب اس کو موقع ملتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں دیتا، اور آپ کو بہت عرصے کے بعد تجربات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شخص مجھے گالیاں دیتا تھا، زبانی طور پر غصہ کرتا تھا، وہ بہتر تھا، کیونکہ اس کے دل میں جو بات تھی وہ اس کو ظاہر کر دیتا تھا۔ یہ جو شخص تھا یہ دوستی کا بھرم بھرتا تھا، لیکن دل سے اس شخص سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور اس کو جب بھی مجھے نقصان پہنچانے کا موقع ملا اس نے مجھے نقصان جو ہے پہنچایا۔ تو اس لیے منافقین کا جو درجہ ہے وہ سب سے آخر میں ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اور منافقین کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی کہ ایک صاحب تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی کہ اس کو قبیلے کا بلکہ پورے شہر کا جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا بادشاہی کا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے، مسلمان آ گئے، مسجد بن گئی، دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ اسلام کے اندر آنے لگے، تو اس شخص کے اندر حسد پیدا ہوئی اور اس کو بہت بٹرنس محسوس ہوئی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرا جو سٹیج تیار تھا وہ سارا کے سارا بکھیر دیا ویسے۔ اب یہ عبداللہ بن ابی کو اتنا وہ بھی نہیں تھا، اس کے مقابلے میں حضرت عمر تھے، ابو بکر صدیق تھے، عثمان غنی تھے، دیگر صحابہ کرام تھے کہ جو ہائی کیلیبر کے تھے، اور انہوں نے اپنے ایگو کو، اپنی خودی کو پھینک دیا تھا۔ جب اسلام کے سامنے سرنڈر کیا تو یہ باتیں انہوں نے پھینک دی، لیکن یہ کہ باہر کیف ہر انسان کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، اور اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے میں، اور 1.5 کی مسجد درار جو بنائی تھی اس نے، یہ تمام اس نے اپنی جو سازشیں کر سکتا تھا وہ انہوں نے کی۔ اب اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی موقع پر مسلمان مہاجرین اور انصار کے درمیان کسی بات پہ تنازع ہو گیا، اور وہ تنازع پانی کے مسئلے پر تھا کہ بھئی پانی کا حق آپ کو ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا ہوا۔ تو وہ بات بہت بڑی، اور ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ عبداللہ بن ابی کے بہت قریبی تھے، تو وہ اس نے جا کے شکایت کی عبداللہ بن ابی سے، ابھی تک اس کو اپنا سردار سمجھ رہے تھے ایون دو کہ وہ اسلام لا چکے تھے، اور عبداللہ بن ابی کی تمام حرکتوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم لوگ نے یہاں، عربی کی ایک اس نے ضرب المثل استعمال کی کہ آپ اپنے کتے کو پالیں اور وہ آپ کو کاٹے گا ویسے، یعنی مطلب ہے کہ آپ کسی کے اوپر آپ احسان کریں گے تو جس پر آپ احسان کریں گے وہ آخر میں آپ کو ڈسے گا، اس سے جس کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس نے کہا یہ تو لوگ غریب تھے، نادار تھے، بھوکے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا، یہ آئے ہم نے ان کو زمینیں دی، ان کو مطلب وہ کیا، اب یہ تو آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، آپ کو تو یہ کر دیں گے۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی دوڑ کے آیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی بات نہیں کی ہے، سب کسی نے ایسی بات اڑا دی ہے ویسے۔ اب جس صحابی نے یہ بات کہی تھی اس کی صداقت کی یہ اس کا ٹیسٹ تھا ویسے، کہ اس نے جو خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی نے آ کے قسمیں کھائیں کہ نہیں میں ایسے بات نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ وہ ہے۔ تو ایک لحاظ سے سورہ منافقین اس صحابی کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ جس نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی، اور اس صورت کے اندر عبداللہ بن ابی کی جو باتیں تھی قرآن ان کو ریکارڈ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ باتیں اس نے کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم مبارک ہو کہ قرآن نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی، تو جس کی تصدیق قرآن کر دے پھر کون جو ہے نا اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ تو اور ان کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں
کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ظاہر کیا تھا اور اپنا باطن کیا تھا. تو شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فوراً ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسول. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ 3 جملے جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، اور ان تینوں جملوں کے اندر منافقین کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، اور رسول کا مطلب لفظ بھی 2 مرتبہ آیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں لیکن منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہمیں پتہ چل گیا کہ منافقین کا یہ کہنا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ زبانی طور پر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جو دل ہیں وہ اس کے خلاف ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دے دی تو ان کو قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ توبہ کرتے، استغفار کرتے اور اسلام کی طرف لوٹتے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے جو قسمیں ہیں ان کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے. کہ قسم جب کھا لی تو انسان، اکثر لوگ جو ہیں کسی قسم کھانے والے پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی قسم کھا رہا ہے تو یہ سچا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے جو قسمیں ہیں اور ایمان کا جو ان کا جو دعویٰ ہے اس کو انہوں نے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے. ڈھال کے پیچھے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھوکھلا ہے، اور اس کو استعمال کر رہے ہیں کس لیے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کہ لوگوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں آپ سورہ ماعون کے اندر دیکھیں جو قرآن پاک کے آخری سپارے میں ہے، اور اس سورت کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ اس کا نمبر 17واں ہے شان نزول کے لحاظ سے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ ماعون کا جو پچھلا حصہ ہے، سیکنڈ ہاف جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ کفار مکہ ہے. لیکن بہرکیف اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایسے نمازی جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کے دل کے اندر جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے بارے میں کوئی شفقت نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ درستی کے ساتھ پیش آتے ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ وغیرہ میں کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایسی پڑھتے ہیں جیسے ان کے اوپر بوجھل ہے، اور نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اور خاص طور پر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ منافقین کے لیے عشاء کی نماز بہت بھاری ہے، وہ اگر آتے ہیں تو صرف دکھانے کے لیے آتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون. بے شک اپنے عمل کے لحاظ سے بہت ہی برا کام کیا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اسلام کو ظاہر کیا اور اندر جو ہے وہ کفر ہے. تو یہ تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ اس لیے کہ پہلے وہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. طبع کا مقصد ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور وہ لوگ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس شعور نہیں ہے کہ وہ
یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو روش انہوں نے اختیار کی ہے، زبانی اسلام اور دل میں جو کفر ہے، یہ اب ان کے اوپر اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ اب ان کے اللہ نے جب مہر لگا دی ہے تو اسلام اور ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، وہاں پر اسلام اور اچھی بات جو ہے وہ داخل نہیں ہوگی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی جو کچھ کوالٹیز تھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جسم پسند آئیں گے، آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، اچھا لمبا قد ہے اور چہرے پہ رونق ہے، اور جو چیزیں انسان کے حسن و جمال کی ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسن و جمال دیا ہے، لیکن یہ حسن و جمال کی ناشکری ہے کہ دلوں کے اندر اوپر تو بہت خوبصورتی ہے لیکن اندر جو ہے نا غلاظت ہے۔ اور پھر فرمائے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کی باتوں کو سنیں گے آپ کو بڑا امپریسو لگے گا، بڑی فصاحت، بلاغت، ادب اور اچھے طریقے سے جو جملے ادا کرنے ہیں، جملوں کی جو تراکیب ہیں، یہ تمام کی تمام شستہ زبان استعمال کریں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو بڑا دانشور قسم کا انسان ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ بھی بڑے امپریسو ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، لیکن ان کا حال یہ ہے اس تمام کے باوجود کہ وہ جو ہیں ایسی لکڑیوں کی طرح ہیں کہ جن کو کاٹ کے چھوڑ دیا گیا ہو، پھینک دیا ہو۔ یہ مطلب ہے کہ ان کی اصل حقیقت ہے، جسمانی طور پر، زبانی طور پر امپریس کرتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ جیسے ایک لکڑی کاٹ کے پھینک دیا گیا ہو، یہ ان کی حقیقت ہے۔ جس لکڑی کو کاٹ کے پھینک دیا گیا ہو وہ تو نہ تو پھل دے سکتی ہے، نہ اس سے پتے نکل سکتے ہیں، نہ ہریالی آ سکتی ہے، اور وہ کچھ دیر کے بعد وہ سوکھ جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی، الا یہ کہ اس کو جلا دیا جائے، یہی اس کا کام ہے ویسے، اس کے علاوہ کوئی اور بات اس کے اندر نہیں ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور جب بھی اسلام کی طرف سے کوئی پکار آتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہے، نفرت کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ اوپر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بات نازل ہوئی، یعنی دلوں کے اندر وہ اتنا گلٹی محسوس کرتے ہیں، اتنی ان کے اندر کمزوری ہے دلوں کے اندر کہ جو بات بھی اللہ کے غضب کی بات ہوگی تو وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، ہم ہی اس کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ اندر سے چور ہے۔ ہم العدو، یہی آپ کے دشمن ہیں، یہی آپ کے دشمن ہیں، فاحذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بچ کر رہیں، آپ ان کے مقابلے میں احتیاط برت کریں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون یہ بددعائی کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل و غارت کرے یہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اب یہ جو دیکھیں چار جو آیات ہیں ابتدائی، ان چار آیات کے اندر بہت سی باتیں منافقین کے بارے میں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ان کی زبان کیسی تھی، جسمانی طور پر کیسے تھے، ان کی نفسیات کیسی تھی، اور ان کے اندر یہ ڈر اور خوف کہ جو بھی ملامت آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ان کا حال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اندر سے وہ بزدل ہے اور ان کے اندر ڈر ہے اور وہ خوف ہے، اور سوائے اس کے کہ ان کو تھوڑا سا دھکا دیا جائے اور وہ گر جائیں گے، ان کے اندر کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ وہ بزدل انسان ہے، اور ایسے بزدل انسان
اسلام ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ اب یہ تمام باتیں جب ہوئیں عبداللہ بن ابی وغیرہ کی، اور اس سے کہا گیا کہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگیں کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ نیاز مندی سے حاضر ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ اللہ کی اس دعوت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے، وہ الٹا اس کے مقابلے میں مزید گستاخی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، مسلمان معاشرے کے اندر یہ پریشانی کی بات ہے، ٹینشن کی بات ہے، جو مسلمانوں کی یونٹی کو، ان کو یکسوئی کو جو ہے منتشر کر سکتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نہ ہوتے تو ان کے درمیان انتشار پھیل سکتا تھا، لیکن عرض کیا نا کہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون کھوٹا مسلمان ہے سو کالڈ، اور کون جو ہے سچا مسلمان۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی ان کی باتوں کی خسر پور کی وسپرنگ کی، باہر جا کے پوچھنا، یہ تمام باتوں کو سن کر سادہ مسلمان بھی ہوں گے جو ان کی باتوں کو سن لیتے ہوں گے، ہاں بھائی انہوں نے آ کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ہمارا ذریعہ معاش انہوں نے لے لیا، ہمارے جو سٹی ٹاؤن تھا اس کا جو کلچر ہے وہ تمام انہوں نے چینج کر لیا، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہماری تمام چیزوں کو، اور کسی کو سوچنے لگے کہ آپ سوچ تو رہے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ویسے۔ تو یہ تمام باتیں تیار تھیں۔ اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچا کے رکھا، اور مسلمان عبداللہ بن ابی اور اس کا جو گروہ تھا اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ تو اس کو یہ کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول سے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی یہ منافقت کا جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے، توبہ کرو سچے دل سے مسلمان ہو جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو وہ لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے تھے، اور وہ مستکبرون، تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور توبہ اور استغفار کریں، ہم نے تو نعوذ باللہ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ویسے اللہ نے کیا فرمایا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا یا رسول، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، دیکھیں اللہ کے نبی کا استغفار اور کسی کے لیے توبہ، اور انسان کو کیا چاہیے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے، اور اللہ کے نبی کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر اختیار کیا، یہ مسلمان ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولے۔ تو توبہ کا دروازہ تو اس شخص کے لیے کھولے گا جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہو، ایمان اس کے پاس ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کی توبہ کس طرح قبول کریں گے۔ اور پھر یہ کہ ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، اس کو کسی نے یہ بات بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا، اور تو وہ شخص، وہ صحیح مسلمان تھا، وہ منافق نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ،
آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس کی باتوں کو میں کتنا مانتا ہوں، کس طریقے سے میری پرورش ہوئی ہے، یہ تمام باتیں۔ لیکن اگر آپ نے حکم دیا ہے کسی مسلمان کو کہ وہ میرے باپ کا سر اڑائے، تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ وہ مسلمان جب اس کو قتل کرے گا اور میں اس کو زمین میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں، تو میرے اندر میرے باپ کے قتل کا انتقام جو ہے وہ جوش مارے گا، اور میں اتنا صبر نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے۔ تو میں کیا کروں گا کہ میں اس مسلمان کو اپنے باپ کے قتل کے انتقام کے اس میں قتل کروں گا، مسلمان کو میں قتل کر دوں گا تو میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا۔ تو آپ کیوں نہیں مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اس کا باپ بیٹا ہوں، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، رہنے دیں، ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے ویسے۔ تو یہاں تک تو حالات جو تھے وہ پہنچے تھے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جو ہے وہ دشمنی کی اور نفرت کا اظہار کیا، اور کوئی موقع نہیں جانے دیا اسلام کے خلاف سازش کرنے کا۔ اسلام کے مسلمانوں کے جو اندرونی دشمن تھے اہل کتاب میں سے، اور بیرونی جو دشمن تھے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے ساتھ احد کے لڑائی کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ واپس راستے میں آ گئے ویسے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک پہ انہوں نے اس طرح کیا، غزوہ احزاب میں اس طرح انہوں نے کیا۔ تو ان کی تمام باتیں جو تھیں وہ مسلمانوں کو پتہ چل گئی تھی۔ اب ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ان کا نفاق اتنا اوپن ہو گیا تھا تو کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر ان کا سر کاٹ دیتے تاکہ فیصلہ ہو جاتا اور ان کے روز روز کے جو فتنے تھے ان سے جان چھوٹتی۔ اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ حضرت بلال کو حکم دیں کہ وہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ ہمارے مخالفین جو ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں ان کو ایک اور مواد مل جائے گا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہ صرف جو اپنے سو کا دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، بلکہ جو کہتے ہیں مسلمان ہیں ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب ان کو بھی مار رہے ہیں، تو ان کی لڑائی کہاں جا کے ختم ہوگی؟ تو اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات انسان کو اور قوموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی اصلاح کر لیں اور ان کو موقع مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدان کانفیڈنٹ صحابی حذیفہ بن یمان، جن کا نام تھا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی میں باتیں کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ گویا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منافقین کا رجسٹر تھا، اور ان کے پاس نام تھے جو نام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر 14 لوگ ایسے ہیں جو منافقین ہیں، اور ان میں سے 8 جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیے تھے، تو جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر کسی کے جنازے میں جان بوجھ کر شامل نہیں ہوتے تھے تو اس سے یہ مطلب نکلتا تھا یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے۔ اب دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور ان کا احساس جواب دہی کہ انہوں نے
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ منافقین کی لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے ویسے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ عمر جس راستے سے آ رہا ہو اور سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو بجائے اس کے کہ شیطان عمر کے پاس آئے اس کو ورگلائے وہ عمر کو دیکھ کے دوڑ جائے گا, وہ راستہ ہی بدل جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام تھا, یہ تقوی تھا, یہ ایمان ان کا اتنا بلند تھا. وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے, اور وہ بھی دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھتے تھے. اگر وہ دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان نے نماز نہیں پڑھی جنازہ ان کی, تو حذیفہ بن یمان کے اس عمل کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن علل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی, لیکن اللہ کے رسول سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کون کون وہ لوگ ہیں کہ جو منافقین ہیں, اور ان میں سے 8 کے بارے میں بقول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی حال میں ان کو موت آ جائے گی اور وہ توبہ نہیں کریں گے. باقی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سٹیج پر ان کو توبہ جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن بہرکیف یہ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آتا گیا تو یہ فتنہ تقریباً ڈیمینش ہو گیا. یا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا ختم ہو گئے تھے, لیکن ایک بعد میں حضرت بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے جو خلافت کے دن تھے ان میں اور فتنے آئے. میں سے یہ فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں تھا اور اس کو اس لیے جو ہے نا ایکسپوز کیا گیا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ مت کریں. کون تھے؟ اصحاب صفہ تھے, مہاجرین تھے. حتیٰ ينفضوا, یہاں کے یہ لوگ مطلب بچھڑ جائیں سے, یعنی اسی طرح وہ غریب ہوں گے تو آپ ایک دو کر کے وہ نکل جائیں گے, اور مطلب آپ کو ان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس تو جو ہے وہ زمین و آسمان کے خزانے ہیں, لیکن منافقین نہیں سمجھتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے سیاسی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, اور ایون دو کہ چیلنجز ہیں, جنگیں ہیں, لیکن ایک اسلام جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. لیکن المنافقین لا یفقہون, لیکن منافقین سمجھ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ان چیزوں کا ادراک کریں, ان پر غور کریں اور اپنی حالت کو چینج کریں. ایک دو بات دیکھیں گستاخی کی, انہوں نے یہ بات کی. دوسری کیا کہی؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. اب یہ جو بات تھی نا, یہ تو انتہائی گستاخی کی بات ہے. یہ جو جملہ ہے, یہ آیت ہے, آیت نمبر 8, یہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی کہ یہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے, اور وہاں پر یہ جو شور وغیرہ ہوا, اور اس کے اندر اس نے یہ باتیں کہیں کہ اگر جب ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے, یہ باہر اس بات ہے, تو کیا کریں گے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہ دیکھیں, عز اور اذر, یہ اذل سپرلیٹو ڈگری. عز عزت سے ہے, غلبے سے ہے, اللہ کا نام عزیز اسی سے ہے. تو عز کا معنی ہے کہ جو سب سے زیادہ احترام والا انسان ہے, the most respected person, اس کا ترجمہ کریں گے عز. اور اذل کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ذلیل ہے. اس آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں, رسپیکٹ والا ہوں.
اور नऊज़ बिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बकौल अजल है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या कहता है कि जब हम मदीना वापस पहुंचेंगे, अपने जो उसके सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको कह रहा है कि फिक्र मत करो, जब हम मदीने पहुंच जाएंगे तो वहां जो सबसे ज्यादा मदीने का मुअज़्ज़ज़ इंसान है, वो मदीने के अंदर सबसे जलील इंसान को मदीने से निकाल देगा। ये उसका जो थ्रेट था, मतलब है कि इस्लाम के खिलाफ उसका जहर था ये, कि वो उगल रहा था कि भाई आप फिक्र नहीं करें, मैं इनको रूट आउट कर दूंगा जाके। ये जो बातें उसने कही, तो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। ये कि अल्लाह के लिए इज्जत है, अल्लाह के रसूल के लिए इज्जत है और ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन जो है वो, उनको इस बात का इल्म नहीं है। तो ये जो बातें, आखिरी जो दो आयतें हैं, ये दोनों आयतें उस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो खबर थी उसकी तस्दीक कर रहे थे कि अब्दुल्ला बिन उबई ने जो बातें कही थी, बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपको कहा है वो गलत का है, झूठ है। हम तो आमन्ना सद्दका है, आपको रसूल मानते हैं, आपकी पैरवी करते हैं, आप जो हुक्म दें ये है वो है। ये जुबानी तौर पर उसने जाके कस्में खाई अल्लाह के रसूल की बारगाह में। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैगंबर थे, और इस्लाम का यही है कि आप लोगों के जो ज़ाहिरी हालात हैं उनके मुताबिक आप लोगों के साथ ट्रीट करें। दिलों के हालात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और आप किसी के ऊपर कोई ऐसा फतवा जो है वो न लगाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाकर बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर तुम्हारा जो दावा था उसकी तस्दीक कर दी है, और तुम सच्चे हो, और वो जो शख्स है वो झूठा है, और उसका झूठ जो है वो साबित हो गया है। तो इसके अंदर इंशाअल्लाह कुछ मजीद बातें भी हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो इंशाअल्लाह हम अर्ज करेंगे। तो आज इस सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 8 पर इख्तिताम करते हैं। अगरचे नीयत थी कि हम पूरी सूरत आज कंक्लूड करेंगे, लेकिन आखिरी जो चंद आयतें हैं उनके अंदर भी अहम मज़ामीन बयान हुई हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में इन तमाम मज़ीद बातों की भी हम इंशाअल्लाह जो है वज़ाहत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना, उसको कबूल फरमा ले, और अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ बैठना सुनना जो है वो कबूल फरमा ले, और इसको हमारे लिए अज्र व सवाब का ज़रिया बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।